رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی صفی اللہ صاحب کا اور اس مدرسے کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہترین اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا اور طلباء کے لیے اس طرح کے علمی محاضرات کا اہتمام ہمارے ہاں مدارس میں عام طور پہ نہیں ہوتا، اور اس کو ایک ایسا کام سمجھا جاتا ہے کہ جس کی افادیت کا لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر کل مولانا بتا رہے تھے آپ کے مسابقہ حفظ المتون کا، تو اس سے دلی خوشی بھی ہوئی کہ اس طرح ایک وادن غیر ذی زرع اگر نہیں ہے تو کم از کم زرع کم تو ہے، لیکن ایک اس طرح کی جگہ میں اس طرح کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب میں جو براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایک علماء کے لیے قانون سے آگاہی کس حد تک ضروری ہے، اور پھر فتویٰ کے اندر اس کی رعایت کس حد تک ضروری ہے، اور پاکستانی قانون کس حد تک اسلامی ہے، تو اس پر مختصراً کچھ گزارشات ذکر کرنی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قانون جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عربی میں القانون الموضوعی، اور دوسرے کو کہتے ہیں القانون الاجرائی۔ القانون الموضوعی کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سبسٹینٹیو لا، اور القانون الاجرائی کو کہتے ہیں پروسیجرل لا۔ قانون الموضوعی کا مطلب یہ ہے، دیکھیں قانون کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریاست ہے، اس میں ایک مقتدرہ ہے جو کہ اس جگہ کا نظام حکومت سنبھالے ہوتے ہیں، اور ایک اس کی رعایا ہے۔ تو ان رعایا کا اس ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، دونوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، اسی طرح سے رعایا کا آپس میں کیا حقوق ہیں، ان سب کو قانون کا جو پہلو اس سے بحث کرتا ہے اس کو القانون الموضوعی کہا جاتا ہے، یا اس کو سبسٹینٹیو لا کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے القانون الاجرائی۔ اجرائی کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ حق آپ نے لینا کیسے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم فقہ میں یہ دیکھیں کہ بائع جب کسی آدمی کو کوئی چیز بیچ دیتا ہے تو ملکیت کا انتقال ہوتا ہے ایجاب قبول سے، ایجاب قبول سے ہی اگلا بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور زمان کا انتقال ہوتا ہے کس سے؟ قبضے سے۔ اب آپ نے یہ تو آپ کو قانون الموضوعی نے بتا دیا کہ جب آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو آپ اس کا مالک بن جاتے ہیں، لیکن اگر وہ بندہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا تو اس کی وصولی کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی وصولی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے مقدمہ دائر کریں گے، پھر قاضی آپ کے موقف کو سنے گا، پھر گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو اس حق کو ثابت کیسے کرنا ہے اور پھر اس کو لینا کیسے ہے، اس کو القانون الاجرائی کہا جاتا ہے، جس کو پروسیجرل لا کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق ہے پروسیجر سے کہ آپ نے اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ دونوں طرح کے قوانین ہے، اور جب پاکستان بنا تو یہ بتایا گیا کہ کوئی قانون، سارے قوانین کو اسلام کے مطابق بنایا جائے گا۔ تو جو قانون کا پہلا پہلو ہے القانون الموضوعی، وہ تو کافی حد تک اس کو اسلام کے مطابق بنانے کی سنجیدہ کوششیں ہوئی بھی، اور اس کا کچھ نتیجہ برآمد بھی ہوا۔ لیکن جو دوسرا قانون الاجرائی ہے وہ سارا کا سارا وہی ہے جو انگریز کے وقت سے چلتا آ رہا تھا، اور اس میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، یا شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں ہو، کہ دنیا میں یہ جو قانون الاجرائی ہے اسلامی نظام قضاء سے ہٹ کر یہ پوری دنیا میں دو سسٹم ہیں۔ ایک وہ ہے جو فرانس میں رائج تھا، اور اس میں جن ممالک میں فرانس کا استعمار رہا وہاں پہ وہ قانون رائج ہے ابھی بھی، جیسے بہت سارے عرب ممالک ہیں، مصر ہے، یا اس کے آس پاس جتنے ممالک ہیں، ان سب میں وہ فرانس والا سسٹم رائج ہے۔ دوسرا جو نظام ہے وہ انگریز کا، اور جہاں جہاں انگریز کا استعمار رہا وہاں پہ وہ نظام رائج رہا، اور جس کو کامن لا بھی کہا جاتا ہے۔
اور اس میں پاکستان کے اگر سسٹم کو آپ دیکھیں تو یہ سارا وہ انگریزوں سے لیا ہوا نظام ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کام ہوتا ہے وکیل کا۔ قاضی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جائے، دونوں طرف سے وکیل آئیں گے، دونوں اپنے موکل کے مدعا کو قانون کے نگاہ میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور قاضی پھر ان دونوں کے موقف کو سننے کے بعد جس موقف کو درست سمجھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے۔ قاضی کا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو اہم کردار ہوتا ہے وہ وکیل کا ہوتا ہے۔ لیکن جو فرنچ سسٹم ہے اس میں قاضی کے پاس بہت وسیع اختیارات ہوتے ہیں، لیکن جو اسلامی نظام قضاء ہے اس کو اکثر دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کا تجربہ نہیں کیا گیا، اور پاکستان میں بھی جب پاکستان بنا تو اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا گیا، اور ابھی تک اسی طرح کا رائج ہے۔ اور آپ اس ستم ظریفی کو دیکھیے کہ اگر آپ قانون کے ایک پہلو کو اسلام کے مطابق بنا لیں، جبکہ دوسرا پہلو اسی طرح سے ہے جو کہ آپ کو میراث میں ملا ہے کسی ایسے مقتدرہ طاقت سے جس کے ساتھ نہ آپ کا مذہب میچ کرتا ہے، نہ آپ کی ثقافت اس کے ساتھ کوئی ہم آہنگی رکھتی ہے، اور اس سے لیا ہوا نظام جب آپ یہاں پہ رائج کریں گے تو اگر آپ کسی قانون موضوعی کو اسلام کے مطابق بنا بھی دیں تو اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہمارا قانون الاجرائی ہے، جس کا تعلق عدالتی سسٹم سے ہے، وہ سارا کا سارا ہمیں انگریز سے ملا ہے، اور وہ اسی طرح سے ہے، اور اس کے تقدس پر ہم اسی طرح سے ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تقدس کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے آگے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ جو دوسرا پہلو ہے قانون کا، جس کو قانون الاجرائی کہتے ہیں، قانون الموضوعی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ نے ایک ملک لے لیا اور جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، اور جس کے لیے آپ نے لوگوں کے جذبات کو جب ابھارا تو اس کے لیے آپ نے نعرہ بھی یہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک وجود میں آئے گا، تو اس کے بن جانے کے بعد اس کو بنیادوں سے ہی اسلامی نظام پر استوار کرنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک بنی بنائی عمارت لی، جیسے بہت سارے عمارتیں ایسی ہیں نا کہ جب مسلمانوں نے ان پہ فتح حاصل کیا تو گرجا کو اسلام میں تبدیل کیا تو صرف اس کے مینارے کی شکل تبدیل کر دی، اوپر میں سے صلیب ہٹا دیا اور اندر ایک محراب بنا دیا، ایک ممبر بنا دیا، تو وہ مسجد بن گئی۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ اس پہ دوبارہ ان کا قبضہ ہو گیا تو یہ چیزیں ہٹا دی گئی، لیکن بنیاد وہی کڑی ہے۔ تو یہ چیز قانون یا نظام میں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ان سے نظام لیا اور اس کا بس ختنہ کرا دیا اور بس اس کو مسلمان بنا دیا۔ ایسا نہیں، اس کو اثر نو اسلامی اصولوں پر استوار کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور انہی قوانین کو لیا گیا اور اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ 50 سال کفر میں رہا ہو، اور مثال کے طور پہ وہ سکھ ہے، جب آپ نے اس کو مسلمان بنایا تو داڑھی تو اس کی پہلے سے ہے، اور پگڑی سے ملتی جلتی شکل تو اس کی پہلے سے ہے، تو آپ نے اس کی داڑھی کو برابر کر دیا اور اس کی پگڑی کو میں سے یہاں پہ جو گولا سا ہوتا ہے وہ آپ نے نکال دیا اور اس کی صحیح پگڑی بنا دی، تو مسلمان تو وہ ہو گیا ظاہراً، لیکن اندر سے تو 50 سال اس نے حالت کفر میں گزارے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی بچہ، جب آپ اس کو شروع سے ہی اسلام کے مطابق پروان چڑھاتے ہیں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے ایک ملک حاصل کیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ازسر نو اسلامی نظام کی بات کرتے اور شروع سے ہی اس کو اسلامی نظام پر بناتے، لیکن ہم نے یہ کیا کہ اسی قانون کو لیا اور اسی قانون کے اندر اضافی شقیں ڈال دی اور اس کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جب بن جائے تو اس کے بعد اس کو موڑنا اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ایک جگہ مکہ مکرمہ میں ہم ایک ہوٹل میں گئے تو واش روم کے اندر گئے تو اس میں وہ جو کموڈ ہے اس کی جو سمت تھا وہ بالکل قبلے کی طرف، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، دروازے کے پیچھے نوٹ لگایا ہوا تھا کہ یہ جو واش روم ہے یہ اس میں آپ کی پشت جو ہے قبلے کی طرف ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے بیٹھیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ واش روم بھی وہ انگلش کموڈ ہے، تو اس میں اگر ٹیڑھا ہو کے بیٹھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ پتلا آدمی نیچے ہی چلا جائے۔ تو اب جب آپ نے اس کو دوسرا جو ہمارا یہ انڈین کموڈ ہے اس پہ تو آپ تھوڑا ٹیڑھا ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ کیسے بیٹھیں گے؟ تو اسی طرح جب ایک فارما بن گیا ہے ایک انگریز کے قانون کا، اس میں آپ تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن کو قبلے کی طرف کرنے کی یا قبلے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، ظاہر سی بات ہے اس میں کتنا ہو سکتا ہے، بہت تھوڑا ہو سکتا ہے۔
اس لیے ہمارا جو قانون ہے وہ بدقسمتی سے اس کے سارے جو بنیادی اصول ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے انگریز سے لیے تھے، حتیٰ کہ نام بھی وہی ہیں۔ جیسے ہمارا جو فوجداری قانون ہے، کوئی 1861 کا بنا ہے، کوئی 1872 کا بنا ہے، جو ہمارا کنٹریکٹ ایکٹ ہے وہ 19ویں صدی کا بنا ہوا ہے، اس کے نام بھی ابھی تک وہی ہیں۔ یعنی یہ اگر پاکستان کا جو فوجداری قانون ہے اس کا نام ہے پاکستان پینل کوڈ 1862 کا، 1861 کا، 1871 کا، کنٹریکٹ ایکٹ 1871 کا، 1939 کا، یہاں ہم نے ان کے ناموں کو بھی تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کی، وہی نام وہی چیزیں، اور ہم نے تھوڑا سا اس کو موڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ اسلام کے مطابق بنے۔ حالانکہ یعنی اسلامی نظام اپنی آغاز سے ہی اس سسٹم کے خلاف ہے اور اصول میں ہی فرق ہے۔ جیسے میں آپ کو 2 مثالیں بتاتا ہوں کہ اصول میں اسلامی نظام باقی دنیا کے بنائے ہوئے قوانین سے کس طرح مختلف ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کو جب آپ جرم قرار دیتے ہیں یا اس پہ سزا دیتے ہیں تو اس میں اسلامی نظام کا اور باقی قانون کا رخ مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسے بدکاری کا جرم ہے، زنا کا جرم ہے، اسلام میں تمام ان جرائم کو حرام قرار دیا گیا ہے جس کا تعلق اخلاق سے ہو اور اس سے اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہوں، اور زنا ایک ایسا جرم ہے جس کی حرمت پر تمام شرائع کا اختلاف ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ جرم کسی بھی حالت میں ہو تو وہ جرم ہے، جبکہ جو دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس میں اس کو جرم قرار دیا جاتا ہے نمبر 1 جب وہ متاثرہ فریق کے رضامندی کے بغیر ہو، یعنی وہ زنا بالجبر جس کو ہم کہتے ہیں۔ نمبر 2 جس سے کسی اور کے حق تلفی ہوتی ہو۔ کسی اور کی حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وہ خاتون جو ہے نا وہ شادی شدہ ہو تو اس کو وہ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس سے اس کے شوہر کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک مرد اور ایک خاتون اس جرم کا ارتکاب رضامندی سے کرتے ہیں اور دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق یہ جرم ہی نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے مغربی ممالک میں اس آخری صورت پر کوئی سزا ہے ہی نہیں، اور ان تینوں کے لیے چاروں کے لیے الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ اس کے احکامات ہیں، جبکہ اسلام میں 2 ہی شکلیں ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل تو نہیں ہے، اور ہر حالت میں یہ جرم ہے، چاہے وہ رضامندی سے ہو چاہے وہ رضامندی کے بغیر ہو، جبر کے ساتھ ہو تو اس کی جرم کی شناعت اور قباحت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جرم ابھی بنا۔ اسی طرح شراب ہے جس کو شریعت نے ہر حالت میں حرام قرار دیا ہے، جبکہ باقی دنیا کے بنائے ہوئے نظام وہ اس کو تب جرم قرار دیتے ہیں جب کوئی آدمی شراب پی کے باہر آتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر وہ بند کمرے میں شراب پیتا ہے، وہ باہر آ کے گاڑی نہیں چلاتا، باہر آ کے کسی کو ٹکر نہیں مارتا، کسی کو نقصان نہیں دیتا، تو وہ جرم نہیں ہے۔ اس لیے ان کے ہاں اگر بند کمرے میں آپ شراب پیتے ہیں تو وہ جرم ہی نہیں ہے، جبکہ اسلامی نظام کے حوالے سے یہ ہر حالت میں جرم ہے، اور اگر آپ شراب پینے کے بعد کوئی اور جرم کرتے ہیں تو ایک الگ جرم ہے۔ اگر آپ کسی پر تہمت لگاتے ہیں تو قذف کی سزا ہے، اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو قصاص ہے یا باقی احکامات ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بند کمرے میں شراب پیتے ہیں تو وہ جرم نہیں ہے۔ تو اسی طرح سزا میں باقی دنیا کے نظام سزا کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کی جان لے لی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مقتول ہے اس کی عورت بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اور اس کی وجہ سے پورے گھرانے کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب قاتل کو آپ قتل کریں گے، اس کے بچے یتیم ہوں گے، اس کی عورت بیوہ ہوگی، اس کے گھر کو نقصان ہوگا، اس لیے ہم قصاص کی سزا نہیں دے سکتے۔ جبکہ شریعت میں کہا گیا کہ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں کسی کی جان نہیں لی جاتی، قاتل کی تو جان لے لی جاتی ہے لیکن اس سے معاشرے کے بے شمار افراد کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھانے یہ مقصد تھا کہ اسلامی نظام میں اور باقی نظاموں میں سزا کے تعین میں، جرم کے تعین میں، ہر چیز میں فرق ہے۔ تو اس لیے اس ملک کو دوبارہ سے اسلامی نظام پر استوار کرنا چاہیے تھا اور اس پورے نظام کو ملیہ میٹ کر کے از سر نو اس کا تعین کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور ہم نے اسی سسٹم کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب کوشش کس طرح سے کی؟
اس کی ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا اسلام کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اور یہ جو لوگ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے نظام کے لیے اس ملک کو حاصل کیا اور ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، وہ اس میں کس حد تک سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالنے کے لیے کمیشنز بنے، ادارے بنے، لیکن اب ان اداروں کا دائرہ اختیار کیا ہے؟ دیکھیں، ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ہومیوپیتھک قسم کی دوائی جو ہوتی ہے جو ڈاکٹر اکثر دے دیتا ہے کہ اس کو آپ کھا لیں اور اگر فائدہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن نقصان آپ کو کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہم نے دوائیاں بھی ایسی ایجاد کی کہ جس سے ان کے بنائے ہوئے سسٹم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کا سکوپ یہ رکھ دیا گیا کہ وہ قوانین کو کے بارے میں اپنی رائے دے سکے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے، لیکن اس کی حیثیت محض ایک سفارش کی ہے کہ وہ سفارشات دیتی ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان سفارشات پہ عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ اس کو خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ جیسے ایک آدمی نے اپنے اس سے جس کے ہاں وہ نوکری کرتا تھا تو اس سے کہا کہ آپ میری تنخواہ بڑھا دو ورنہ، تو اس نے کہا ورنہ کیا ہوگا، تو اس نے کہا ورنہ اسی پر گزارا کر لوں گا۔ تو اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہتی ہے کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ یہ سفارش ہی رہے گی، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کو کوئی ایسا اختیار دیا ہی نہیں گیا کہ جس کی وجہ سے قانون جو ہے وہ اس میں قانون کے اندر وہ کوئی تبدیلی لا سکیں یا ان کا سفارش کسی بھی، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی سفارشات مرتب کرتے ہیں، اس کے پرنٹنگ پہ لاکھوں کروڑوں کا خرچہ آتا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں اس کو بھیجا جاتا ہے، اور بھیج کر کوئی ممبر اس کو پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا۔ اس کا اپنی افادیت ہے، اپنی افادیت یہ ہے کہ اگر بعد میں کوئی خدا کا بندہ ایسا آ گیا کہ اس نے کہا کہ میں یہ سارے قوانین کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہوں، تو پہلے سے ایک ہوم ورک ہوا ہے اور اس پہ کافی ساری ان کی سفارشات ہیں، تقاریر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس وقت اس کی حیثیت کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کی بات کو ماننا کسی فورم پہ لازم ہو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور عدالت ہے جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، وفاقی شرعی عدالت۔ اور وفاقی شرعی عدالت سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے اس میں ذیلی عدالتیں ہوتی ہیں، اور ذیلی عدالتوں میں پھر مختلف عدالتیں ہوتی ہیں، فیملی کورٹس ہوتی ہیں، سول کورٹس ہوتی ہیں، اس میں پھر اپیل کا ایک لوور کورٹ ہوتی ہے، اس کا پھر اپیل کی جاتی ہے۔ پھر اگر ذیلی عدالت میں یہ معاملہ حل نہ ہو تو پھر اس کے بعد ہر صوبے کی سطح پر ایک عدالت ہوتی ہے جس کو ہائی کورٹ کہا جاتا ہے، ہر صوبے کی ہوتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، اور وہاں پہ جب کوئی اپیل دائر کی جاتی ہے اور وہاں سے فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد اگر فریقین اس کے خلاف اپیل دائر کرتے ہیں تو آخری اپیل جاتی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی کسی فیصلے کے خلاف اپیل چلی جائے اور وہاں سے فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اپیل کا کوئی اور فورم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں اگر اس میں صرف آپ ریویو کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، جیسے سپریم کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ کیا تو اس کے خلاف آپ کسی اور فورم پر اپیل دائر نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ نظر ثانی کر لیں، اور نظر ثانی ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ تبدیل کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اس میں پھر وہ بالکل اپنی آخری فائنلٹی جس کو کہتے ہیں وہ حیثیت ہو جاتی ہے، جس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ کے علم میں ہوگا یہ جو مبارک ثانی کیس تھا جس پہ پورے ملک میں اس پہ احتجاج ہوئے اور فیصلہ تبدیل کیا گیا، یہ فیصلہ دراصل کوئی اس کا نہیں تھا، سزا کا اس کا نہیں تھا۔ ایک آدمی نے قادیانیوں کی تفسیر تقسیم کرنے کے بعد اس پہ دفعات لگے، اور دفعات لگنے کے بعد اس پہ فرد جرم عائد ہوا، اور وہ معاملہ ابھی تک عدالت میں زیر التوا ہے، اور عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی۔ لیکن سزا کے دوران اس کو ضمانت پہ رہا کیا جا سکتا ہے۔ ضمانت پہ رہا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو رہا کر دیا جائے، اور پھر اگر آخر میں جرم ثابت ہو گیا تو اس کے بعد دوبارہ سے اس کو قید کیا جاتا ہے، اگر جرم ثابت نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ضمانت پاکستان میں جو جرائم ہیں، کچھ جرائم ایسے ہیں جن پہ ضمانت مجرم کا حق ہوتا ہے کہ وہ ضمانت کلیم کرے اور اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیا جائے۔ کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں
کہ جن میں مجرم کا حق نہیں ہوتا بلکہ وہ قاضی کے اس پہ ہوتا ہے، ثواب دید پہ ہوتا ہے کہ قاضی اگر ضمانت دینا چاہے تو ضمانت دے دیتا ہے، ضمانت نہ دینا چاہے تو نہیں دیتا۔ کچھ جرائم ایسے ہیں جن میں ضمانت عام طور پہ نہیں دی جاتی، جیسے سزائے موت کے جرائم ہیں، اسی طرح توہین رسالت کے جرائم ہیں، جو بڑے بڑے جرائم ہیں جس میں سزائے موت عام طور پہ دی جاتی ہے، یا زندگی، ساری زندگی یا عمر بھر قید کی سزا ہوتی ہے، اس میں عام طور پہ ضمانت نہیں دی جاتی۔ تو اس میں معاملہ ضمانت میں رہائی کا تھا کہ کیا اس مجرم کو رہا کیا جائے یا نہ رہا کیا جائے۔ تو وہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آیا اور انہوں نے اس میں ضمانت پر رہائی بھی دے دی، لیکن اس ضمانت پر رہائی کے دوران سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی لکھ دی جس کو نہ لکھا جاتا تو اس سے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے کہا کہ سب کے پاس اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق ہے۔ اس سے یہ لگ رہا تھا جیسے عدالت قادیانیوں کو تبلیغ، اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دے رہی ہے۔ تو اسی پر نظر ثانی کا مقدمہ، وہ درخواست دائر کی گئی کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور اس پہ نظر ثانی کی گئی۔ نظر ثانی میں جو فیصلہ آیا اس میں بھی بہت ساری چیزوں کو دوبارہ سے اس پہ سپریم کورٹ نے دوبارہ سے وہ چیزیں لکھ دی جو قابل اعتراض تھی۔ اب نظر ثانی کے بعد پھر دوبارہ سے نظر ثالث کا اختیار نہیں ہوتا، دوبارہ سے نظر ثالث کا اختیار نہیں ہوتا۔ نظر ثانی کے بعد اس میں سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ از خود اس پہ نظر ثالث کر سکتی ہے، یا پارلیمنٹ اگر درخواست کرے کہ اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے تو سپریم کورٹ اگر اس کو دوبارہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب بہت زیادہ وسیع پیمانے پر احتجاج ہوئے تو عدالت نے پارلیمنٹ کے کہنے پر از خود اس کو دوبارہ سے اثر نو دیکھنا شروع کیا، اور ابھی 2 دن پہلے وہ فیصلہ دوبارہ سے آیا، اور ابھی اس پر سارے مذہبی طبقات نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ تو یہ پورا ایک سٹرکچر ہے۔ تو اسی طرح جو ہائی کورٹس ہیں سارے صوبوں میں، اس میں کچھ قاضی ہوتے تھے، کچھ بینچز ہوتے تھے جو یہ دیکھتی تھی کہ اگر کوئی قانون شریعت کے خلاف ہے تو اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے، لیکن یہ تمام صوبوں میں ہوتی تھی۔ تو 80 کی دہائی میں جب ضیاء الحق صاحب صدر بنے اور انہوں نے اس میں بہت وسیع پیمانے پر قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی، تو ان سارے بینچوں کو جو کہ صوبوں کے حد تک ہوتے تھے ان کو ختم کر کے ایک عدالت بنا دی گئی، اور اس عدالت کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی، اور آئین میں اس عدالت کو وفاقی شرعی عدالت کے طور پہ متعارف کرایا گیا۔ اور وفاقی شرعی عدالت کا کام یہ ہے کہ اب جو صوبوں میں جو بینچ ہوتے تھے جو اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ یہ قانون اس کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے، اب اس کے لیے ایک ہی عدالت بنا دی گئی، اور اس عدالت کو پہلی دفعہ یہ اختیار دیا گیا، اور جو بہت خوشائن بات تھی کہ یہ عدالت کسی بھی قانون کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے تو وہ قانون اسی وقت سے کالعدم ہو جائے گا۔ تو اس کو بہت وسیع اختیارات دیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ عدالت از خود کسی قانون کا جائزہ لے سکتی ہے، اور پاکستان کا کوئی بھی شہری جا کے وہاں پہ درخواست دے سکتا ہے کسی قانون کے بارے میں کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، اور عدالت تمام فریقین کا اور سارا مقدمے کو دیکھنے کے بعد عدالت کسی قانون کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور ایک دفعہ اگر عدالت نے کہہ دیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو بس قانون ابھی سے کالعدم، یا وہ کہہ دیتی ہے کہ فلاں تاریخ تک اس قانون کے اندر تبدیلی کی جائے، تبدیلی اگر نہیں ہوئی تو یہ قانون کالعدم ہو جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور ایک بہت بڑے وسیع اختیارات ہیں، اور جس پہ مسلمانوں کو خوش ہونا بھی چاہیے اور خوش ہوئے بھی۔ لیکن اس میں کیا کیا گیا؟ لیکن ہمیشہ سے یہاں پر اسلام کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کوئی بھی مخلص نہیں رہا، اور بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، کہ یہاں پر چاہے وہ اقتدار میں لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں، اسلام کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے۔ اپنے مفادات کے ساتھ یا مخلص ہوتے ہیں، یا وہ اسلام کی حد تک اتنا مخلص ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے اپنے مفادات پہ ضرب نہ پڑے۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ اس قانون کو یہ جب بتایا گیا کہ یہ کسی بھی قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، تو 3 چیزوں کو اس کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا۔ ایک رکھا گیا کہ یہ عدالت آئین کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی۔ آئین اور قانون میں باقی قوانین میں فرق ہے، عام طور پہ ہمارے علماء اکثر اس میں فرق نہیں کرتے۔ آئین کے اندر ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی، یعنی اگر 300 پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں تو اس میں 200 اگر اس پہ اتفاق کریں گے پھر ترمیم ہوگی،
2 तिहाई अक्सरियत जो आम तौर पे पार्लियामेंट को बहुत कम हासिल होती है, तो 2 तिहाई अक्सरियत के बाद उसमें तरमीम होती है। और एक है बाकी कवानीन, जैसे ताज़ीराती क़ानून है, फ़ौजदारी क़ानून है, या जो दीवानी क़वानीन है, या कोई क़ानून के अंदर तरमीम करना है, उसके लिए सादा अक्सरियत चाहिए होती है। सादा अक्सरियत तो आम तौर पे हुकूमत के पास होती ही है, यानी अगर 300 मेंबर्स में से 151 मेंबर भी उसके हक़ में वोट दे दें तो वो उसमें तब्दीली हो जाती है। तो आइन के अंदर तब्दीली के लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए होती है, और आजकल यही मामला फंसा हुआ है कि आइन के अंदर अभी तब्दीली होने जा रही है, लेकिन 2 तिहाई अक्सरियत जो है उसके लिए वो हुकूमत के पास वो नंबर पूरे नहीं है। अब वो नंबर पूरे करने के लिए मिन्नतें समाजतें करनी पड़ती हैं, जो पिछले 1 महीना 1.5 से वो चल रहा है, लेकिन ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा, और अभी तक जो है वो ये पता नहीं चल रहा कि नंबर्स पूरे हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। तो आइन को उसके दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया ताकि आइन के बारे में कोई फैसला ना करे। आइन के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस्लाम के साथ कतन मुमासलत नहीं रखती। जैसे आइन के अंदर एक आर्टिकल ये है कि पाकिस्तान का सदर किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का सदर हद को भी माफ़ कर सकता है, हालांकि हद की माफ़ी का इख्तियार तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं था। और हुज़ूर ने फरमाया कि तआफ़ुल हुदूद फ़ीमा बैनकुम फ़मा बलगनी मिन हद्दिन फ़क़द वजब, मेरे पास जब हद आ जाए, साबित हो जाए तो वाजिब हो जाता है, उसमें पर माफ़ी का इख्तियार नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सदर के पास माफ़ी का इख्तियार है, सज़ाए मौत की माफ़ी का इख्तियार, बाकी चीज़ों की माफ़ी का इख्तियार है। अब इसके बारे में वफाकी शरई अदालत फैसला इसलिए नहीं दे सकती कि वो उसके दायरे इख्तियार से बाहर है। दूसरे नंबर पे कहा गया कि जो हमारा अदालती सिस्टम है उसके बारे में वफाकी शरई अदालत कुछ नहीं कह सकी, और ये हमेशा के लिए वफाकी शरई अदालत से, यानी जो मैंने बताया कि इस निज़ाम के तक़द्दुस पे हम इतना उसके साथ मुखलिस हैं कि अगर हमने अदालत बनाई तो ये जो हमारा कानूनुल इजराई या प्रोसीजरल लॉ जिसको कहा, ये जो अदालती निज़ाम है, इसको उसके दायरे इख्तियार से ही बाकी रखा ताकि उसके बारे में कानून या अदालत कुछ कह ही ना सके। तीसरे नंबर पर 2 चीज़ों को बाहर रखा गया, लेकिन मुख्तसर वक्त के लिए। एक उसमें थे माली मामलात, और नंबर 2 शख्सी कवानीन, कि ये अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे कुछ ख़ास वक्त के लिए। माली कवानीन से मुराद है कि जो बैंकों का सिस्टम है, जो बाकी माली कवानीन है, ये जिसका ताल्लुक़ आपस में मामलात से है। और ये जो शख्सी कवानीन है, इससे क्या मुराद है, इसकी वजाहत नहीं की गई थी। बाद में उसको मज़ीद टाइम दिया गया, यहाँ तक कि 10 साल तक उसको टाइम देते गए। अब जब 10 साल पूरे हो गए तो हुकूमत उस टाइम को मज़ीद बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं थी। तो 2 तिहाई अक्सरियत ना होने की वजह से ये 2 चीज़ें अदालत के इख्तियार में आ गई कि माली मामलात और शख्सी कवानीन। फिर शख्सी कवानीन से मुराद क्या है, क्या ये जो निकाह तलाक़ के मामलात हैं ये अदालत के इख्तियार में आते हैं या नहीं आते। इस पर फिर झगड़ा हुआ कि शख्सी कवानीन से क्या मुराद है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये इसकी वजाहत की कि शख्सी कवानीन से मुराद ये हैं कि जो जिसका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से हों, जैसे कि अगर उसका शियों का जो शख्सी कवानीन है निकाह तलाक़ के वो अलग हैं, अहले सुन्नत के अलग हैं, फिर उसमें भी इख्तिलाफ़ात हैं, तो ये कानून उसके वफाकी शरई अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। बाकी निकाह तलाक़ के मामलात वफाकी शरई अदालत के दायरे इख्तियार में हैं। जब ये फ़ैसला हो गया और वफाकी शरई अदालत के इख्तियार में ये आ गए, तो अब क्या हुआ, उसमें यह भी लिखा गया था कि वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है जिसको शरिया अपीलेट बेंच कहते हैं, जिसके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी जज रह चुके हैं, और जो उनका फ़ैसला है सूद के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़ैसला जो है वो उसी वक्त का है जब मुफ्ती साहब उसके जज थे। तो ये कहा गया कि वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील होगी सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में। और यहाँ पर ज़्यादती देखें कि जब भी आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता है किसी भी अदालत में, तो जब आप उसके ख़िलाफ़ अपील करने जाते हैं तो काजी के पास ये इख्तियार होता है कि वो आपका जो फ़ैसला है, यानी आपके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ है, वो अपील समाअत के लिए मंजूर करें या ना करें। मंजूर हो गई अपील तो फ़ैसला कलअदम हो जाएगा अगले फ़ैसले तक, मंजूर नहीं हुई तो फ़ैसला आपका अपील खारिज हो जाएगी और फ़ैसला अपनी हद तक होगा। लेकिन वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तान का आम शहरी भी जाके सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दे, चाहे वो समाअत के लिए मंजूर हो या ना हो, उससे वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला कलअदम हो जाता है।
یعنی باقی کسی بھی فیصلے میں یہ نہیں ہے. صرف وفاقی شرعی عدالت میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے وہ مسلم غیر مسلم پاکستان کا کوئی بھی شہری اس کے خلاف اپیل دائر کر دے تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ کالعدم ہو جاتا ہے. تو لیکن یہاں یعنی وہ ہمارے ذہن میں جو خناس تھا کہ ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت نے یہ جو مالی معاملات اس کے اختیار میں آ گئے تو انہوں نے سود کے بارے میں فیصلہ دیا. تقریباً 1990 میں دائر کیا گیا درخواست دائر کی گئی اور 10 سال کے اندر جا کے کوئی فیصلہ آیا کہ جی پاکستان کے اندر جتنے بھی سود پر مبنی قوانین ہیں اور یا سودی نظام ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے یہ سود کا نظام ختم ہو جانا چاہیے اور تمام قوانین جس میں سود کا ذکر ہے جو بنے سود کے لیے ہیں یا جس شق کے اندر سود کا ذکر ہے وہ سارے کے سارے کالعدم. تو اب جو ہے نا پاکستانی عوام نے ناچنا شروع کر دیا کہ جی اسلام نافذ ہو گیا. تو کیا ہو گیا کہ اگلے دن یا اگلے ہی لمحے شریعت اپیلٹ بینچ میں اس کے خلاف اپیل دائر ہو گئی، وہ فیصلہ کالعدم ہو گیا. یہ فیصلہ کالعدم ہو گیا تو وفاقی فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل سننی تھی شریعت اپیلٹ بینچ کی ججز نے، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے. تو ان کا فیصلہ بھی اس کے حق میں آیا کہ یہ فیصلہ نافذ ہے. تو اب جب وہاں سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور ہم تو اسلام سے زیادہ سودی نظام کے ساتھ مخلص ہیں بدقسمتی سے، اور ہم نے اس کے تقدس کی قسم اٹھائی ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، حکومت کے پاس ہر چیز کا علاج ہوتا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ کچھ عرصے تک خاموشی اختیار کی اور وہ جو یعنی سپریم کورٹ کے اس بینچ نے، اچھا یہ بھی ذہن میں ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو ہے نا، جب تک سپریم کورٹ اس کو مقدمات سننے کی اجازت نہ دے تو وہ 3-4 سال 5 سال گھوڑے بیچ کے سوئے ہوتے ہیں. پھر اس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہوتا ہے، پھر اس کی سماعت شروع ہوتی ہے. ابھی کئی سالوں بعد اس کی سماعت شروع ہوئی. اب جو ہے نا یہ چیف جسٹس صاحب بھی چلے جائیں گے تو پتہ نہیں دوبارہ ان کی سماعت کب شروع ہوگی. تو جب وہاں سے بھی فیصلہ آیا، وہاں پر ایک وقت دیا گیا کہ اس وقت تک آپ تمام قوانین کو اسلام کے مطابق بنائیں اور سودی نظام ختم کریں. پھر حکومت نے وقت کے اندر مزید ایکسٹینشن کے لیے درخواست دائر کی، یعنی ایکسٹینشن ہمارا ہر وقت قومی مسئلہ رہا ہے، تو عدالت نے مزید وقت دیا. پھر جب وہ وقت ختم ہو رہا تھا تو پھر آخر میں حکومت نے سارے ججز تبدیل کر دیے. جو اس میں ایسے ججز تھے جس کے بارے میں یہ امکان تھا کہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ دیں گے، وہ سارے ججز تبدیل کیے گئے اور نظر ثانی کی درخواست دی گئی کہ عدالت اس سودی فیصلے پر دوبارہ سے نظر ثانی کر لے. تو نظر ثانی میں کیا ہوا کہ حکومت نے یا عدالت نے یہ کہہ دیا کہ دوبارہ سے وہی فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس بھیج دیا کہ جی اس فیصلے کو از سر نو دیکھا جائے. اور اس میں کچھ عرب دنیا کے کچھ اس کا علماء کا نام لیا گیا تھا کہ وہ سود کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، تو آپ ان کی آراء کو بھی دیکھ لیں. اب یہ تاریخ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، 2002 یا 2003 کی بات ہوگی کہ 1990 میں مقدمہ دائر ہوا تھا. 13 سال تک ہم یہ فیصلہ کر پائے کہ دوبارہ سے فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ فیصلہ بھیجا جائے. تو جب وفاقی شرعی عدالت میں یہ فیصلہ آیا تو کتنے سال لگے؟ 20 سال اس کی مزید سماعت ہوتی رہی. یعنی 20 سال ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ بینکوں میں جو سود ہے وہ سود ہے بھی یا نہیں اور یہ اسلام کے مطابق ہے یا خلاف ہے. ابھی پچھلے سال کہیں جا کے اس کا فیصلہ دوبارہ سے وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ جی یہ جتنے بھی سودی معاملات ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے، اور دوبارہ سے اپنے پچھلے فیصلے کو انڈورس کر دیا. تو یہ کتنے سال ہو گئے؟ 1990 یعنی پاکستان بنا تو 1947 میں، اور 2022-23 میں آ کے یہاں اس فیصلے تک ہم صرف پہنچے. اس فیصلے کے خلاف دوبارہ سے اپیلیں دائر کی گئی اور اس میں حکومت نے بھی اپیل دائر کی، بینکوں نے بھی اپیل دائر کی. اور جب حکومت نے اپیل دائر کی تو عوامی دباؤ کی وجہ سے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، تو حکومت نے اپنی اپیل واپس لے لی اور کہا کہ ہم سارے اس نظام کو، اس بینکنگ سسٹم کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے کوئی فیصلہ ابھی نافذ العمل ہے نہیں، اس لیے کہ فیصلے کے خلاف تو ایک اپیل کنندہ نہیں تھا، بینک بھی تھے، عام لوگ بھی تھے. تو جب تک وہ سارے لوگ اپنی اپیل واپس نہیں لیتے تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تو معطل ہے. تو اگر حکومت اپنی اپیل واپس لے لے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم اسلام کے ساتھ بہت مخلص ہیں، ہم نے اپنی اپیل واپس لے لی، تو فیصلہ تو ابھی بھی کالعدم ہے. تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ابھی بھی کالعدم ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ دوبارہ سے اسے سنے
اور دوبارہ سے سننے کا وقت کب آئے گا؟ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جب ان کو اپنے معاملات سے وہ ہوگی، فراغت ہوگی، اور پھر جو ہے نا سارے اہم معاملات ختم ہو جائیں گے، تو یہ جو غیر اہم معاملہ ہے سودی نظام کا، اسلام کا، جو ہمارے لیے یا ان کے لیے سب سے غیر اہم معاملہ ہے، اس کی باری آئے گی اور پھر اس کے خلاف اپیل ہوگی۔ اسی طرح یعنی اس عدالت میں 22 سال، 23 سال، 24، 25 سال سے مقدمات دائر کیے گئے ہیں، حدود کے معاملات، حدود کے بہت سارے قوانین کے خلاف فیصلے کیے گئے ہیں، یا پاکستان میں جو بہت سارے، آپ کو پتہ ہوگا کہ 1960 کی دہائی میں ایک کمیشن بنا تھا، اور اس کمیشن نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا جو ہمارا نکاح طلاق کا قانون ہے اس کے بارے میں ایک ایسا قانون بنایا جائے جو اسلام سے ہم آہنگ ہو، اور اس کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا۔ اب دیکھیں، جب آپ طبی معاملات میں کوئی کمیشن بناتے ہیں اور اس میں ایک پلمبر ڈال لیتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ انجینئر ڈال لیتے ہیں، تو وہ کیا طبی معاملات میں رائے دیں گے؟ تو اس کمیشن کو میں صرف ایک عالم کو رکھا گیا، مولانا احتشام الحق تھانوی، باقی سارے غیر عالم تھے، اور ان کو کیا بتایا گیا کہ اسلامی جو نظام ہے نکاح طلاق کا اس کے بارے میں کوئی قانون بنائیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس سے جو قانون بننا تھا وہ کس طرح سے ہوگا؟ تو 1961 میں مسلم فیملی لا آرڈیننس کے نام سے قانون بنا، اور جو ابھی تک نافذ العمل ہے، اور اس میں کچھ چیزیں صراحتاً شریعت کے خلاف ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دی ہی نہیں جا سکتی، ایک ہی طلاق بیک وقت دی جا سکتی ہے، اور جب خاون ایک طلاق دیتا ہے تو اس ایک طلاق کو پھر خاون جا کے یونین کونسل میں اس کا اندراج کرے گا، یونین کونسل کا ایک ثالثی کونسل بنائے گی، اس ثالثی کونسل سے اس طلاق کی تصدیق کی جائے گی، اس طلاق کی تصدیق کر دینے کے بعد وہ طلاق نافذ العمل ہوگی، عدت اسی وقت سے شروع ہوگی، اور اس طلاق میں کبھی بھی 3 مہینے کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ عدت کو 3 مہینے کیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو حیض مقرر کیا جائے۔ ہر طلاق کو رجی قرار دیا گیا، چاہے وہ بائن ہو چاہے وہ رجی ہو، بیک وقت 3 طلاقیں دی نہیں جا سکتی۔ طلاق نافذ ہی کس وقت سے ہوگی؟ جب سے شوہر نے طلاق دی ہے اس وقت سے نہیں، جب سے یونین کونسل کے ثالثی کونسل نے اس طلاق کو کی تصدیق کر لی اور کہا کہ یہ طلاق واقع ہوئی۔ پھر حاملہ عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی، جب تک اس کا حمل نہ اتر جائے اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی، اور یہ سارا جو سسٹم میں نے بتایا اس میں ایک ہی طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو 3 طلاقیں تب دی جائیں گی جب ایک طلاق دی جائے اور اس پہ یہ سارا پروسیس مکمل کیا جائے، پھر دوسری طلاق کبھی دی جائے اس میں پورا وہ پروسیس مکمل کیا جائے۔ تو یہ یعنی یہ چیزیں اسلام کے ساتھ میل کاتی ہی نہیں ہے، لیکن یہ وفاقی شرعی عدالت کے اس میں دائر اختیار میں نہیں تھی۔ پھر جب آخر میں فیصلہ ہوا کہ یہ وفاقی شرعی عدالت کے دائر اختیار میں آ گئی، اس کے خلاف جو فیصلہ ہوا وہ ابھی تک اس سپریم کورٹ کے اس بینچ کے ساتھ پینڈنگ ہے اور اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم اسلام کے ساتھ یعنی نافذ تو کرنا کیا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، وہ کہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، ایک یہ کہ آپ داڑھی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور آپ کبھی ایک طریقے سے تراشتے ہیں کبھی دوسرے طریقے سے تراشتے ہیں، تو داڑھی منڈوانے میں آدمی کے اسلام کے جانے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن داڑھی کے ساتھ مذاق میں تو اسلام جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ہم اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، نافذ کرنا اور نہ کرنا یہ تو الگ بات ہے کہ ہم جس کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے ساتھ بہت مخلص ہیں۔ اسلام کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے، چاہے وہ عدالتیں ہوں چاہے وہ حکومتیں ہوں چاہے کوئی بھی ہو۔ تو وہ حقیقی معنوں میں اسلام یہاں پہ غریب ہے کہ سیعود کما بدا، کہ ہر بندہ اپنے اس کو ذاتی مصلحت کے اس کے لیے اس کی حفاظت کے لیے پورے ملک کو تو داؤ پہ لگا سکتا ہے، لیکن جو ہے نا اسلام کے لیے ہم تبدیلی کرنے یا اسلامی نظام کو رائج کرنے کے لیے ہم کوئی مخلص نہیں ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود پھر بھی کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کے مطابق بھی ہیں، اور جیسے میں نے ذکر کیا تعزیراتی قانون کا، پاکستان پینل کوڈ اس کو کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح یہ ایک اہم قانون ہے پاکستان پینل کوڈ اس کو کہا جاتا ہے، جتنے بھی جرائم ہیں ان سب کے سزائوں کا اس میں ذکر ہے۔ پھر ایک اور قانون ہے جس کو کہا جاتا ہے CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں یہ جو جرائم ہیں جرائم کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے، کون سی عدالت میں اس کا مقدمہ دائر کیا جائے گا، پھر اس کے اپیل کا کیا سسٹم ہوگا، اس کے لیے CRPC ہے۔ پھر جو دیوانی مقدمات ہیں، زمینوں کے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس کے لیے جو قانون ہے وہ CPC ہے۔
یہ سارے قوانین جو ہے اس میں بہت سارے سیکشنز کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے. جیسے PPC ہے، جب اس کو ہم نے انگریز سے ہمیں میراث میں ملا تو ہم نے اس کا نام تو تبدیل نہیں کیا، سیکشنز تبدیل نہیں کیے. بہت سارے جیسے ہم یہ آپ نے نام سنا ہوگا نا 420، تو 420 جو ہے نا ہمارے ہاں مشہور اس لیے ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن نمبر 420 جو ہے وہ فراڈ اور دھوکے سے متعلق ہے. تو اس سے یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ 420 ہے، 420 میں اس کو جو ہے نا وہ اندر کیا گیا، اسے سزا ہوئی، اس سے 420 مشہور ہو گیا. دوسرا 302 سیکشن 302 جو ہے وہ قتل سے متعلق ہے، قتل عمد سے جس کے بدلے میں قصاص ہے. اور توہین رسالت کا قانون کون سا ہے؟ 295C. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی 295 انگریز کے وقت سے ہی مذہبی جذبات کو مجروح کرنے سے اس کا تعلق تھا. تو جب اس کو ہم نے اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کی تو اس میں مزید سیکشنز ڈالے جاتے ہیں، 295A، 295B، 295C، 295D. تو اس میں جو ہے نا توہین رسالت، توہین اہل بیت، توہین امہات المومنین، توہین صحابہ، توہین قرآن، یہ سارے اس میں مزید شامل کیے جاتے ہیں. تو پورا اسٹرکچر وہی رہتا ہے. اس لیے اگر آپ انڈیا کے نظام کو دیکھیں گے نا، انڈیا کے قانون کو، تو وہاں بھی جذبات کو مجروح کرنے سے متعلق جو قانون ہے وہ بھی انڈین پینل کوڈ کا سیکشن 295 ہوگا. سزائے موت وہ بھی انڈین پینل کوڈ کا 302 ہوگا، اور 420 وہاں پر بھی ہے. تو اسی طرح بنگلہ دیش میں، اسی طرح جو انگریز کے استعمار میں رہے ہیں، اسی طرح جیسے ملیشیا کو آپ دیکھ لیں تو اس کی بھی بہت سارے سیکشنز ہمارے سیکشنز کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو ان سب کو ہم نے اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کی کسی حد تک. اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ قانون بناتے ہوئے جب اس میں فقہ کو دیکھا جاتا ہے یا اسلام کو دیکھا جاتا ہے تو اسلام سے مراد فقہ حنفی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی بھی جگہ میں اگر اس کی گنجائش ہے تو وہاں سے اس کو کسی رائے کو لے لیا جاتا ہے. تو اس لیے علماء کے لیے صرف فقہ حنفی نہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اختلافات پڑھتے ہیں اور پھر جو امتحان کا وقت آتا ہے تو اس سے ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کو یاد کرنا اور پھر ان کی رائے کو دیکھنا اور یہ مذاہب، اور پھر اس میں بخاری میں مشکات میں بھی ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ علماء کے لیے ان ساری چیزوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ مختلف مذاہب کی فقہ کو سمجھیں. اس سے کہ بہت ساری جگہوں پہ کسی ایک مذہب کے مطابق فتویٰ دینے میں مشکلات ہوتی ہیں. جیسے اگر خاتون کا شوہر لاپتہ ہو جائے، اب وہ فقہ حنفی کے مطابق 90 سال انتظار کرے، یا کسی میں 110 سال ہے، کسی میں 100 سال ہے، یا یہ کہا گیا کہ اس کے سارے ہم عمر دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ تو ایک مشکل کام ہے. تو اس میں فقہ مالکی کا سہارا لیا گیا اور 4 سال اس کے لیے مدت متعین کی گئی، جس پر امام حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ ہے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ. تو اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ایک مذہب فقہ حنفی سے باہر نکل کر دوسرے فقہا کے آراء سے لینا پڑتا ہے اور اس میں دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح سے تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ پھر قانون کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اگر قانون میں کسی حد تک گنجائش ہو، جیسے جو پاکستان کا توہین رسالت کا قانون ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے، وہ فقہ حنبلی اور فقہ مالکی کے مطابق ہے، لیکن کسی فقہ کے مطابق تو ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے، اس کی تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے. تو اس لیے علماء کے لیے اور خاص طور پہ فتاویٰ دینے والوں کے لیے قانون سے واقفیت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر علماء فراغت حاصل کر لیں اور فراغت کے بعد اگر وہ دنیا کا کوئی اور شعبہ اس کے ساتھ پڑھنا چاہیں، تو اگر آپ درس نظامی کرنے کے بعد جاتے ہیں کہ جی میں انجینئرنگ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کو اثر نو محنت کرنی پڑتی ہے جو بہت مشکل کام ہے. یا آپ کہتے ہیں میں طب حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن قانون جو ہے نا اس میں آپ کو بہت کم محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو وہ اصطلاحات یا وہ زبان آنی چاہیے، انگریزی زبان آنی چاہیے، وہ اصطلاحات آنے چاہیے. باقی کافی سارا قانون جو ہے نا وہ اس میں اصطلاحات، جیسے یہ جو قتل یا زخم کے اقسام ہیں کہ اس میں ہاشمہ ہے، منقلہ ہے، موضحہ ہے، یہ سارے کے سارے اصطلاحات انہی ناموں کے ساتھ پاکستان کے تعزیراتی قانون میں موجود ہے. قتل عمد ہے، شبہ عمد ہے، قتل بالسبب ہے، جاری مجرى الخطا ہے، یہ سارے نام وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ کو صرف وہ زبان آنی چاہیے. تو اگر آپ اس کے ساتھ اس قانون کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی اضافی قابلیت تصور ہوتی ہے، اور جو صرف آپ کے معاش کے لیے نہیں، یعنی آپ کے معاد کے لیے، آپ کے تصنیف کے لیے یا آپ کے فتویٰ کے اندر بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے، تو اس میں اس سے آپ کے فتویٰ کو وقت حاصل ہوتی ہے. تو علماء کے لیے اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن
ایک بات، ایک گلا، اور اس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت ہمیں ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بالکل اس حد تک ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی صاحب سے پوچھیں کہ آپ دن میں کتنا پڑھتے ہیں تو یہ درس نظامی ختم کرنا ابھی تو آپ کی مجبوری ہے، اس کے بعد کبھی پورے 24 گھنٹے میں یہ ایسے بھی نابغے آپ کو ملیں گے کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ پورے 24 گھنٹے میں کتنا پڑھتے ہیں تو وہ 10 منٹ بھی نہیں پڑھتے، اور وہ کتاب کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ابھی یہ جو مبارک ثانی فیصلہ ہے، اس میں یہ بھی گلا نہیں ہے کہ یہ انگلش میں لکھا گیا ہے، وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے اردو میں لکھا ہے، ابھی جو آخری 2 فیصلے ہیں، لیکن اس کو بھی پڑھنے کی ہم عام طور پہ زحمت گوارا نہیں کرتے۔ تو جو فیصلے کم از کم اردو میں ہیں اس کو تو آدمی پڑھے، اس کے بعد پھر انگریزی کی باری آئے گی۔ یہ جیسے ایک مشہور پچھلے سال کئی سالوں میں ایک مشہور کیس تھا، آسیہ مسیح کیس، تو وہ فیصلہ اس کا ترجمہ بھی اردو میں تھا۔ اب اس پہ پورے ملک میں ہم نے سیمینار کروائے، اسی طرح سے کانفرنسیں کروائیں، بہت سارے لوگ اس پر بولے، لیکن جو بولنے والے تھے ان میں سے تقریباً 90% نے وہ فیصلے کو دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ تو جب آپ ایک اتنے بڑے فورم پہ جاتے ہیں یا کوئی کسی مذہبی پارٹی کی طرف سے کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس میں 25,000 1 لاکھ لوگ ہیں اور آپ ان کے سامنے جا کے اظہار خیال کرتے ہیں اور اس فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہیں تو اس پہ کم از کم آپ کو فیصلہ تو پڑھنا چاہیے نا۔ اسی طرح ایک اس میں گیا تھا ایک مظاہرے میں جو سپریم کورٹ کے باہر ہو رہا تھا، تو اس میں ہمارے ایک مذہبی پارٹی کے ایک MNA صاحب آئے، یعنی اب دیکھیں MNA نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اور وہ آتا ہے تو وہ گفتگو کر رہا ہے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر، تو یعنی توقع آپ کو کم از کم یہ ہونی چاہیے کہ وہ کوئی علمی گفتگو کرے گا، کوئی ڈنگ کی بات کرے گا۔ تو اس نے تقریر شروع کی۔ اب آسیہ مسیح کا اس شعر سے پتہ نہیں کیا تعلق ہے، جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ تو شعر کا مطلب تو تقریباً حاضرین میں سے 80% لوگوں کے سر سے کیا اوپر چھت سے بھی ماور آتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ شعر کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ گستاخ یہ اور یہ، لیکن یہ کہیں بھی یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کو اس قانون کا یہ علم ہے یا اس فیصلے کے مندرجات کا اس کو علم ہے یا اس مسئلے کی حساسیت کا اس کو علم ہے۔ اب اس کے اندر مثال کے طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ اس خاتون پہ جب توہین رسالت کا مقدمہ دائر ہوا تو اس کو کیت میں وہ کام کر رہی تھی اور کیت میں کام کرنے کے دوران یہ فالسے کی فصل وہ چن رہی تھی میوے، تو مسلمان خواتین بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس دوران ایک مسلمان خاتون نے اس نے پانی پیا تو ایک مسلمان خاتون نے اس کے جھوٹے گلاس میں پانی پینے سے انکار کر دیا، جس سے تکرار ہوئی اور اس خاتون نے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ باتیں کہہ دی۔ اب ان خواتین نے آ کے گواہی دی کہ اس خاتون نے ایسی بات کی ہے۔ اب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا جب آپ کسی چیز کو اگر آپ حد سمجھتے ہیں تو کیا حد کے اندر خواتین کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور خالصتاً فقہی تناظر میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر اس خاتون کو امام مسجد نے بلایا اور سارے لوگ یعنی بستی کے لوگ مشتعل ہو گئے اور بستی کے لوگوں نے اس خاتون کو بلایا جس کا نام آسیہ مسیح تھا، اس کو بلایا، اور اب سارے لوگ مسلمان ہیں اور سارے بپرے میں ہیں اور غصے میں بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے غصے میں ہونا بھی چاہیے، اور اس کو کہا گیا کہ تم نے کیا کہا، اس کا اقرار کرو۔ اب ایک خاتون جو اتنے بڑے مجمع کے سامنے اس سے اقرار لیا جائے تو اس اقرار کا شریعت میں کیا وہ ہے، کیا اثر ہوگا، یہ بھی فقہ تناظر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس المرء علی نفسه بامین ان جوعت او خوفت او ضربت، کہ اگر آدمی کو میں ڈراؤں دمکاؤں بھوکا کروں اور پھر وہ اقرار کرے تو اس بارے میں اس کا اقرار معتبر نہیں ہوگا۔ تو اس پہ فقہا بات کرتے ہیں، اقرار المتہم، اس پہ بات کریں کہ یہ اقرار معتبر ہے یا نہیں۔ پھر عدالت نے جن گواہوں کے بیانات کو سنا تو اس میں کہا گیا کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ جی اس خاتون نے فلاں اتنے بجے یہ کلمات کہے تھے، دوسرے آدمی نے یہ کہا کہ اتنے بجے گئے تھے، تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ یہ کلمات کہے تھے، چوتھے آدمی نے یہ کہا کہ یہ کلمات کہے تھے۔ اب فقہ کے تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ گواہوں کے بیانات میں اگر تضاد ہو، جیسے ایک گواہ کہے کہ جی اس آدمی نے جرم کیا اور اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دوسرے آدمی نے کہا کہ اس آدمی نے جرم کیا اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک شبہ تو وہ ہے جو مجرم کے ذہن میں ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی آدمی وتی بھی شبہ کر لے تو چونکہ یہ اس کو پتہ نہیں تھا تو حد نہیں ہوتا۔ ایک یہ والا شبہ ہے جس سے قاضی کے ذہن میں شبہ آ جائے کہ یہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا،
تو فقہا اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر گواہوں کے بیانات میں تضاد ہو تو کیا جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ان ساری چیزوں پہ گفتگو کس نے کرنی ہے؟ عالم نے کرنی ہے نا. اگر آپ وکیل کو کہیں کہ جی آپ اس پہ گفتگو کریں تو کیا بکواس ہی کرے گا نا. اس کو تو نہیں پتا کہ فقہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, حد کے بارے میں کیا کہتے ہیں, گواہوں کے بیانات کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اقرار کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی عالم اس فیصلے کو پڑھے اور پھر اس پر اس تناظر میں تنقید کرنے کی کوشش کرے تو پھر بات بنتی ہے. سارے لوگ تو ہمارے معتقدین نہیں ہوتے نا کہ ہم نے کہا کہ فیصلہ خلاف شریعت ہے تو وہ کہیں کہ جی فلاں صاحب نے کہہ دیا اب اس کے بعد ہم کوئی بات نہیں مانتے. اب تو آپ کو مطمئن کرنا پڑے گا, اب تو آپ کو بات کرنی ہوگی, دلیل کی بنیاد پہ بات کرنی ہوگی. تو اس لیے یعنی فیصلہ, اور دیکھیں یہ بھی عام طور پہ علماء کا گلہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی تو ہم نے کرنی ہے نا, ورنہ تو سلم بھی تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. اسی طرح جب آپ پہلی دفعہ فیصلے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو 50% سمجھ آئے گا, دوسری دفعہ آپ سنیں گے پڑھیں گے تو 60% سمجھ آئے گا, تیسری دفعہ آہستہ آہستہ آپ کو 100% سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ اس کو پڑھنے کی زحمت تو کریں گے, پہلے اردو کے فیصلے پڑھیں گے, پھر اس کے بعد انگریزی کے پڑھیں گے, پھر اس پر امت آپ سے انتظار میں ہوتی ہے کہ آپ کوئی رہنمائی پیش کریں. لیکن اگر رہنما کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عدالت کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں عدالت خود یہ علماء سے تعاون کی درخواست کرتی ہے. اور وفاقی شرعی عدالت میں یہ جو 20 سال مقدمہ پسا رہا ہے, اس میں ہزاروں دفعہ ایسا ہوا کہ علماء کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے بلایا گیا, مختلف سینکڑوں دفعہ پیش کرنے کا موقع ملا. اسی طرح یہ جو سپریم کورٹ میں مسئلہ تھا, تو سپریم کورٹ میں مسئلہ جب آیا اور بہت سارے مذہبی حلقوں کو عدالت کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا, تو اب عدالت کا آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 1 منٹ پوری قوم کو لاکھوں کروڑوں میں پڑتا ہے. تو اس میں آپ جب بات کرنے آئیں تو آپ انتہائی اختصار کے ساتھ جامع انداز میں گفتگو کریں. تو اب وہ آتا ہے جی میں فلاں مذہبی تجھ سے میرا تعلق ہے اور فلاں جگہ کا سجادہ نشین ہوں اور فلاں میرے والد تھے اور میرا تعلق اس علمی خانوادے سے ہے, اور اپنے تعارف میں آپ 5 منٹ لگا دیں. تو اب عدالت کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ 5 منٹ وہ آپ کا تعارف سنیں. آپ آ کے براہ راست گفتگو کریں اور اس میں جو قانونی چیزیں ہیں, فقہی بات ہے, اس پہ بات کریں. لیکن جب آپ کو اس پہ بات کرنے کا یا اس کا علم نہیں ہوتا اس مندر ایجاد کا, تو پھر آپ جذبات میں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے یعنی باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن علماء کو کم از کم اس میدان کو اس طرح سے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایسے وکیلوں کے لیے جیسے, یا ایسے آپ اس طرفہ تماشا دیکھیں کہ پاکستان کے فیملی عدالت کا جج ہوتا ہے اور اسے نکاح طلاق کے بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہوتا. تو اب اس سے تو ہم گلہ نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے آپ سے تو کم از کم گلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو تو کم از کم اس قانونی اصطلاحات کو سمجھنا چاہیے, اس پہ اپنی رائے دینے کے لیے آپ کے پاس بنیادی ٹھوس معلومات ہونی چاہیے, اس ایسے انداز میں بات کرنی چاہیے کہ اگلا بندہ آپ کے بات کو سن کے مزید شکوک و شبہات میں پڑنے کے بجائے جو ہے وہ آپ کی بات کو سن کر مطمئن ہو جائے. اس سے پہلے اب آخری اس پہ میں آتا ہوں کہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو خاص طور پہ آپ طلبہ ہیں, باقی سارے تو اساتذہ کرام ہیں, عمر میں بھی مجھ سے اکثر بڑے ہیں, تو آپ سے ہی یہ وہ جرات کر سکتا ہوں کہ آپ کم از کم جو ہے اس وقت اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کریں, اور یہ یقین جانیے کہ جو آدمی اپنے جس چیز کے ساتھ وابستہ ہے اگر وہ اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو دنیا بھی اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتی. اگر آپ مدرسے کے اندر ہیں لیکن اگر آپ اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو آپ اگر یہ سمجھے کہ لوگ میری عزت کرنا شروع کر دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اور یقین جانے ہمارے پاس جتنی بھی علماء آئے ہیں اور انہوں نے خربوزے کو دیکھ کر خربوزے نے رنگ بدلنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے ذلت ہی کہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ اگر اس نے ٹوپی یا اپنا لباس ترک کیا تو اس کو کوئی عزت ملی یا لوگوں نے اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا. عزت جو ہے نا اس کا تعلق آپ کے ظاہری لباس سے نہیں ہے, وہ آپ کے علم سے ہے, آپ کی گفتگو سے ہے. جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں اس کے اندر جو سنجیدگی جو علمیت ہوتی ہے اس سے آپ کو عزت ملتی ہے. تو اس کا تعلق ظاہری وضاقتہ سے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی وضاقتہ تبدیل کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی. ایک ہمارے ساتھ ایک دوست تھے, ان کا سسر جو تھا اس کا تعلق نائی خاندان سے تھا, لیکن وہ بہت زیادہ مالدار تھے. اس نے بتایا کہ جو میرا خاندان ہے سسر کا, وہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز پر عار محسوس نہیں کیا کہ وہ نائی ہے, بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے والے شیشے پر کینچی کی تصویر بنائی ہوئی ہے.
یہ بتانے کے لیے کہ یہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو یہ اسی پیشے کی برکت سے دی ہے. تو اس لیے اگر نہ ہی اپنے اس پیشے پہ عار محسوس نہیں کرتا تو ایک عالم اس پہ کیوں عار محسوس کرے یا اس کو اس نگاہ سے دیکھے. اور دوسرے نمبر پر لیکن اس کے اندر رسوخ ہونا چاہیے، اور یہ رسوخ حاصل ہوتا ہے ان 8 سالوں میں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ بعد میں جو ہے نا میں پڑھنے کی کوشش کروں گا اور رسوخ حاصل کروں گا، یہ خیال است و محال است و جنون. اور اگر آپ کے اندر رسوخ نہ ہو تو پھر دنیا میں اگر آپ کہیں کہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے یا جو ہے نا لوگ مجھے وہ آپ کا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ تو عزت دیتے ہیں، لیکن عزت دینے کے لیے کم از کم آپ کے پاس علمیت ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ باقی چیزوں پر جو چیزیں آپ کے ساتھ آپ کے لیے مفید ہیں، چاہے وہ پاکستان کا قانون ہے، باقی چیزیں، ان کو ساتھ لینے کی کوشش کریں. اور یقین جانیے کہ بہت سارے مسائل میں، جیسے ایک دفعہ میں توہین رسالت کے قانون پہ جو ہے وہ کوئی وہ کرنا چاہتا تھا، اس پہ کچھ لکھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے میں نے پوری پاکستان سے جتنی بھی کتابیں، کوئی بھی کتاب کا اشتہار بیچتا تھا تو وہ میں اسے منگوا لیتا تھا. بہت سارے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں. تو تقریباً سال کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کتابوں میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے. ساری کی ساری باتیں یا تو امام ابن تیمیہ کی کتابوں کے کچھ نصوص کا ترجمہ ہے، یا علامہ سبکی کی، یا قاضی ایاز کی، یا ابن عابدین کی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس کے بعد پھر میں بدگمان ہو گیا. پھر ایک دفعہ مجھے کسی نے اشتہار بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں ائمہ اربعہ اور پاکستانی قانون اور فلاں قانون اور اس کو تنازع میں پیش کیا گیا اور قیمت ہے اتنی. تو میں نے اسی میں عافیت محسوس کی کہ یہ قیمت ضائع نہ کی جائے، اس میں بھی کچھ نیا نہیں ملے گا. تو یعنی اگر آپ کوئی تصنیف کرتے ہیں، کسی چیز پر قلم اٹھاتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. آپ کے پاس اپنی علمیت ہونی چاہیے، آپ کے پاس اپنی کوئی رائے ہونی چاہیے، اور اس میں ٹھوس انداز میں کوئی اپنے مدعا کو پیش کرنے کا ڈنگ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے اس پر محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو عام طور پہ طلبہ ہوتے ہیں نا، ہمارے کو استاد کہتے تھے کہ طلبہ کے 20 کام اور ہوتے ہیں، 21واں کام ان کی پڑھائی ہوتا ہے. تو یہ 8 سال آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اگر آپ اس طرح سے گزاریں گے اور آگے جا کے یہ توقع کریں گے کہ ہمیں، اور پھر یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی ایک عذر لنگ ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلیت نہیں چلتی، قبولیت چلتی. تو اس لیے نہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میں قبولیت دے سکتے ہیں. قبولیت وہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ یستفی من یشاء و یجتبی الیہ من ینیب، کسی کو بھی چن سکتا ہے، لیکن شرائط تو کم از کم اس کے لیے تو آپ کے پاس وہ کم از کم وہ شرائط ہونے چاہیے. تو اس لیے یہ جو قانون کے بارے میں نے کوئی باتیں کرنے کی کوشش کی، صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. اس کے لیے آپ فیصلے بھی پڑھیں ہیں، اس کے لیے قوانین بھی پڑھیں، سمجھ آئے یا نہ آئے وہ تو بات کی باتیں، پھر کسی اور سے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر فقہ کے تناظر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. اور اس زمانے میں دیکھیں ایک خصوصیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اگر باقی 20 لوگ ہیں اور 20 لوگوں میں آپ کو کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی بات تو نہیں ہوئی نا کہ 20 لوگ ایک جیسے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جو باقی لوگوں سے آپ کو ممتاز کریں. جیسے آپ کے پاس کوئی اضافی زبان ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی اضافی تحریر کی قابلیت ہونی چاہیے، تقریر کی قابلیت ہونی چاہیے، قانون کی واقفیت ہونی چاہیے. کوئی ایسی اضافی قابلیت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کہیں جائیں تو آدمی آپ کو وہ لینے کی کوشش کرے یا آپ کی بات سننے کی کوشش کرے. تو جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر ایک دفعہ حضرت مولانا صفی اللہ صاحب، اس مدرسے کے انتظامیہ کا اور تمام اساتذہ کرام کا دل کے گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ اس طرح اور کسی اور مدرسے میں نے اس طرح انہماک کے ساتھ بات سننا، اور پھر طلبہ کے اندر وہ بعض طلبہ کو دیکھتے ہی ایک اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ شکل سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کم از کم یہ پڑھنے والا نہیں لگتا. تو ماشاءاللہ آپ سب کے چہروں سے یہ نہیں لگتا ہے کہ آپ واقعی علم کی جستجو کرنے والے ہیں. تو آپ محنت کریں، اور 8 سال اگر آپ نے اپنا موبائل بند کیا، آپ نے لوگوں سے رابطے قطع کیے، تو اس کا صلہ جو ہے نا وہ آپ زندگی بھر پاؤ گے. میں تخصص کے طلبہ کو اس دن ہنس کے بتا رہا تھا، کوئی واقعات میں نے اپنے سنائے تو وہ حیران تھے کہ جی اتنی قربانیاں آپ لوگوں نے برداشت کی. تو میں نے کہا میں اس پہ حیران ہوں کہ آپ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہمیں اپنے واقعات سنانے پڑتے ہیں جو کہ کوئی قربانی ہے ہی نہیں. تو ایک طالب علم نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے طلبہ کو اپنے واقعات سنائیں گے کہ جی ہمیں موبائل ملتا تھا. ان کو ہم نے موبائل دینے کی اجازت دی ہوئے تخصص کے طلبہ ہیں عصر سے مغرب تک، اس کے بعد نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس مہینوں موبائل نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طلبہ کو کہیں گے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے موبائل ہوتا تھا. تو یہ اتنی بڑی قربانی ہے. تو اس لیے قربانیوں کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں. اور اسی سے ابن عطاء اللہ اسکندری
آپ نے اگر نام سنا ہو، اس کا قول ہے من لم تکن لہو بدایۃ محرقہ لم تکن لہو نہایۃ مشرقہ، جس کا آغاز جلا دینے والا نہ ہو نا، اس کا انتہا چمکا دینے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ابھی آپ اپنے آپ کو جلائیں گے تو پھر آخر میں چمکو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو چمکائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح